خوش آمدید. یہ پوڈ کاسٹ شہباز گل کے اے آئی کلون نے بنایا ہے اور اس ایپیسوڈ کی تمام تحقیق انہوں نے ذاتی طور پر کی ہے. شہباز گل ایک مشین لرننگ انجینئر اور اے آئی ریسرچر ہیں. السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں. ہماری کرپٹو کرنسی سیریز کی ایک اور گفتگو میں آپ سب کو خوش آمدید. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو شاید کرپٹو کی دنیا کا پہلا دروازہ سمجھا جاتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں اسپاٹ ٹریڈنگ کی. یہ نام سننے میں تھوڑا شاید ٹیکنیکل لگے، مگر اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ آج ہم اس کو ذرا کھول کر سمجھیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ماہر موجود ہیں. وعلیکم السلام. جی بالکل، آپ نے صحیح کہا. اسپاٹ ٹریڈنگ نام تھوڑا بھاری لگتا ہے، لیکن اس کا تصور بہت سیدھا سادہ ہے. آسان لفظوں میں اگر کہیں تو اسپاٹ ٹریڈنگ کا مطلب ہے کسی بھی کرپٹو کرنسی کو، جیسے آپ جانتے ہیں بٹ کوائن ہو گیا، ایتھیریم ہو گیا، ان کو موجودہ مارکیٹ قیمت پر فوراً اسی وقت خریدنا یا بیچنا. یعنی آپ پیسے دیتے ہیں اور کرپٹو کرنسی اسی لمحے آپ کے ڈیجیٹل والیٹ میں منتقل ہو جاتی ہے. اچھا، تو یہ تو بالکل ویسے ہی ہوا جیسے ہم کسی دکان پر جاتے ہیں، کوئی چیز پسند آتی ہے، قیمت ادا کی اور وہ چیز ہماری ہو گئی، بات ختم. بالکل بالکل یہی مثال ہے. بہت خوب. یہ اتنا ہی سیدھا ہے. پیسے دیں، چیز لیں، فوراً. تو پھر یہ جو ہم اتنے مشکل نام سنتے ہیں جیسے فیوچرز ٹریڈنگ ہے یا وہ مارجن ٹریڈنگ کا بڑا ذکر ہوتا ہے، یہ ان سے کیسے مختلف ہے؟ ان میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. دیکھیں، فرق بنیادی ہے. فیوچرز ٹریڈنگ میں آپ اصل میں اثاثہ فوراً نہیں خریدتے. آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ مستقبل میں ایک خاص تاریخ پر ایک طے شدہ قیمت پر آپ خریدیں گے یا بیچیں گے. یعنی آپ مستقبل کی قیمت پر ایک طرح سے شرط لگا رہے ہوتے ہیں. اوہ اچھا، تو وہ ایک طرح کا وعدہ ہو گیا مستقبل کا. جی ہاں، ایک وعدہ یا کانٹریکٹ. اور مارجن ٹریڈنگ تو بالکل مختلف چیز ہے. اس میں آپ بروکر سے یا ایکسچینج سے ادھار رقم لے کر اپنی حیثیت سے زیادہ کی ٹریڈ کرتے ہیں. اس سے منافع کا امکان تو بڑھ جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی نقصان کا خطرہ بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بہت رسکی ہے وہ. اوہ، یعنی ادھار لے کر کھیلنا، وہ تو واقعی خطرناک لگتا ہے. جی بالکل. جبکہ اسپاٹ ٹریڈنگ میں ایسا کچھ نہیں ہے. کوئی ادھار نہیں، کوئی مستقبل کا پیچیدہ معاہدہ نہیں، بس سیدھا سودا. آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کرپٹو خریدی، وہ آپ کی ہو گئی. یا آپ کے پاس کرپٹو ہے، آپ نے بیچی، آپ کو پیسے مل گئے اسی وقت موجودہ قیمت پر. سمجھ گئی میں. تو یہ سادگی ہی اس کی خاص بات ہے. اچھا، اگر کوئی ہمارے سننے والے یہ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یہ سب آن لائن ہی ہوتا ہوگا نا؟ جی ہاں، یہ سارا عمل آن لائن پلیٹ فارمز پر ہوتا ہے، جنہیں کرپٹو کرنسی ایکسچینجز کہتے ہیں. سب سے پہلا قدم تو یہی ہے کہ آپ کسی اچھے، قابل اعتبار ایکسچینج کا انتخاب کریں. جیسے دنیا میں بائنانس ہے، کوائن بیس ہے، کریکن ہے، اور بھی کئی ہیں. وہاں آپ کو اپنا اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. اس میں تھوڑی ویریفیکیشن یعنی KYC وغیرہ بھی کرنی پڑ سکتی ہے. ٹھیک، اکاؤنٹ بن گیا. اس کے بعد پیسے کیسے ڈالتے ہیں؟ اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ اپنے بینک اکاؤنٹ سے یا بعض اوقات کریڈٹ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے اس ایکسچینج کے والیٹ میں رقم جمع کرواتے ہیں. یہ آپ کی فیاٹ کرنسی ہوگی، جیسے پاکستانی روپے یا ڈالر. جب آپ کے ایکسچینج اکاؤنٹ میں پیسے آ جاتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی کرپٹو کرنسی خریدنی ہے. ایکسچینج پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں کرپٹوز لسٹڈ ہوتی ہیں. تو آپ نے مان لے بٹ کوائن خریدنے کا فیصلہ کیا. اب کیا؟ قیمت کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیا وہ فکس ہوتی ہے یا بدلتی رہتی ہے؟ نہیں، قیمت بالکل فکس نہیں ہوتی. کرپٹو مارکیٹ 24 گھنٹے 7 دن کھلی رہتی ہے اور قیمتیں ہر سیکنڈ بدلتی رہتی ہیں. یہ طلب اور رسد پر منحصر ہے. ایکسچینج پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جسے آرڈر بک. آرڈر بک یہ کیا ہوتی ہے؟ آرڈر بک بنیادی طور پر ایک لسٹ ہوتی ہے. اس میں 2 حصے ہوتے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو خریدنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی قیمت بتاتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس قیمت پر خریدنے کو تیار ہیں. اسے بڈ پرائس کہتے ہیں.
दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो बेचना चाहते हैं और वो अपनी कम से कम कीमत बताते हैं जिस पर वो बेचने को तैयार हैं। उसे आस्क प्राइस कहते हैं। ओह अच्छा, तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे किसी मंडी में बोली लगती है। एक बंदा कहता है मैं इतने में लूंगा, दूसरा कहता है मैं इतने से कम में नहीं बेचूंगा। बिल्कुल सही समझा आपने। बिल्कुल वही तस्वुर है। जो सबसे ऊंची बिड होती है वो सबसे ज्यादा कीमत है जो कोई खरीदार देने को तैयार है, और जो सबसे कम आस्क होती है वो सबसे कम कीमत है जिस पर कोई बेचने वाला राजी है। इन दोनों कीमतों के दरमियान जो फर्क होता है ना, सबसे ऊंची बिड और सबसे नीची आस्क के बीच, उसे स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड, ठीक है। तो अगर मुझे खरीदना है तो मुझे आस्क वाली कीमत देखनी होगी और बेचना है तो बिड वाली। उमूमन ऐसा ही होता है। जब आप खरीद रहे होते हैं तो आप मौजूदा सबसे कम आस्क कीमत पर खरीदते हैं, और जब बेच रहे होते हैं तो मौजूदा सबसे ऊंची बिड कीमत पर बेचते हैं। सही। और ये भी सुना है कि ऑर्डर दो तरह के होते हैं, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। इनमें क्या फर्क है? जी, ये बहुत अहम है। मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि आप एक्सचेंज को कह रहे हैं, मुझे फ़ौरन ये क्रिप्टो खरीदनी है या बेचनी है। जो भी सबसे बेहतरीन कीमत इस वक्त मार्केट में दस्तयाब है, उसी पर मेरा सौदा कर दो। ये सबसे तेज़ तरीका है। आपका ऑर्डर फ़ौरन पूरा हो जाता है, लेकिन आपको कीमत पर कंट्रोल नहीं मिलता। वो थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर मार्केट बहुत तेज़ी से हरकत कर रही हो। यानी जल्दी काम हो जाता है पर कीमत थोड़ी मुख्तलिफ मिल सकती है। जी, दूसरी तरफ है लिमिट ऑर्डर। इसमें आप अपनी मर्जी की कीमत मुकर्रर करते हैं। मसलन आप कहते हैं कि मैं बिटकॉइन खरीदूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब उसकी कीमत $30,000 या इससे कम हो जाए। या बेचने के लिए मैं तब बेचूंगा जब कीमत $35,000 या उससे ज़्यादा हो जाए। अच्छा, तो इसमें कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। बिल्कुल। आपको अपनी मतलूबा कीमत मिलती है अगर मार्केट वहां तक पहुंचती है, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है कीमत आपकी मुकर्रर करदा सतह तक कभी आए ही नहीं और आपका ऑर्डर कभी पूरा ना हो, तो इसमें इंतज़ार करना पड़ सकता है या मौका हाथ से निकल भी सकता है। सही सही। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के मजमूई फवायद पर। सादगी तो हमने समझ ली, और क्या फायदे हैं इसके? सबसे बड़ा फायदा मेरे ख्याल में वो है असासे की मिल्कियत, एसेट ओनरशिप। जब आप स्पॉट ट्रेडिंग में क्रिप्टो खरीदते हैं तो आप वाकई उस डिजिटल असासे के मालिक बन जाते हैं। वो आपके एक्सचेंज वॉलेट में आ जाता है और आप चाहें तो इसे अपने ज़ाती वॉलेट में भी मुंतकिल कर सकते हैं। ये सिर्फ कागज़ पर एक मुआहदा नहीं होता। ये अहम बात है, यानी वो चीज, वो कॉइन असल में आपका हो जाता है। जी बिल्कुल। दूसरा बड़ा फायदा, जैसा हमने पहले जिक्र किया, कम खतरा है। अब देखें, खतरा तो हर सरमाएकारी में होता है, और क्रिप्टो में खास तौर पर कीमतों का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। लेकिन स्पॉट ट्रेडिंग का खतरा मार्जिन ट्रेडिंग के मुकाबले में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आप उधार नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ उतनी ही रकम का रिस्क ले रहे हैं जितनी आपने खुद लगाई है। अगर कीमत गिर भी गई तो आप अपनी लगाई हुई रकम ही गुनवाएंगे। ये नहीं कि आप मकरूज हो जाएं, जैसा मार्जिन में हो सकता है। हाँ, ये बात तो है कि कम से कम आप अपनी जेब से ही खेल रहे होते हैं। तीसरा फायदा जो नए आने वालों के लिए बहुत अहम है, वो उसकी सादगी और आसानी है। इसको समझना निस्बतन आसान है। कोई पेचीदा हिसाब किताब या मुआहदे नहीं है। खरीदा, बेचा, बस। और चौथा फायदा इसकी लचक है। क्रिप्टो मार्केट कभी बंद नहीं होती। 24 घंटे 7 दिन खुली है। आप जब चाहें, दिन हो या रात, ट्रेड कर सकते हैं। ये 24/7 वाली बात तो काफी दिलचस्प है। लेकिन जाहिर है जहाँ फायदे हैं वहाँ कुछ खतरात या खामियां भी तो होंगी। उनके बारे में बताएं। बिल्कुल, और उनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा तो है कीमतों का शदीद उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो करेंसीज की कीमतें बदनाम ज़मानत तौर पर गैर मुस्तहकम हैं। ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में किसी कॉइन की कीमत 10%, 20% या इससे भी ज़्यादा गिर जाए या बढ़ जाए। जैसे बिटकॉइन कभी $30,000 पर होता है,
اور کچھ ہی دنوں میں 25,000 پر آ سکتا ہے یا 35,000 پر جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا پڑتا ہے۔ او ہاں، یہ تو بہت سنا ہے۔ تو اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے کیا مسائل ہوتے ہیں، خاص طور پر نئے لوگوں کو؟ نئے ٹریڈرز اکثر دو بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تحقیق نہیں کرتے، بس سنا کر یا کسی کے کہنے پر کسی بھی کوئن میں پیسے لگا دیتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ جب قیمت گرنا شروع ہوتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں، یعنی پینک کر جاتے ہیں اور نقصان میں ہی اپنی کرپٹو بیچ دیتے ہیں۔ اسے پینک سیلنگ کہتے ہیں۔ یعنی جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت زیادہ۔ خوف اور لالچ، یہ دو جذبات ہیں جو ٹریڈنگ میں اکثر نقصان کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے فیس۔ ہر خرید و فروخت پر، یعنی ہر ٹریڈ پر، ایکسچینج اپنی ایک چھوٹی سی فیس لیتا ہے۔ یہ فیس کم لگتی ہے، لیکن اگر آپ بہت زیادہ ٹریڈز کر رہے ہیں تو یہ جمع ہو کر قابل ذکر رقم بن سکتی ہے۔ اچھا، فیس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور سیکیورٹی کا کیا؟ اکثر خبریں آتی ہیں کہ فلاں ایکسچینج ہیک ہو گیا، لوگوں کے پیسے ڈوب گئے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ سیکیورٹی خطرات۔ اگرچہ بڑے ایکسچینجز کافی محفوظ ہوتے ہیں، لیکن وہ ہیکنگ کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے بڑی مقدار میں کرپٹو خریدی ہے اور اسے لمبے عرصے کے لیے رکھنا ہے تو اسے ایکسچینج کے والیٹ میں نہ چھوڑیں۔ بہتر ہے کہ اسے اپنے ذاتی آف لائن ہارڈ ویئر والیٹ میں منتقل کر لیں۔ وہ زیادہ محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر والیٹ، ٹھیک ہے، یعنی اپنی چابیاں، اپنے کوئنز اپنے کنٹرول میں رکھنا بہتر ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرپٹو اور خاص طور پر اسپاٹ ٹریڈنگ کوئی جلدی امیر بننے کی اسکیم نہیں ہے۔ اس میں محنت، تحقیق، صبر اور خطرات کو سمجھنے کی صلاحیت درکار ہے۔ صحیح کہا۔ کوئی آسان سی مثال دے سکتے ہیں اسپاٹ ٹریڈنگ کی روزمرہ زندگی سے؟ جی، وہ جو آپ نے شروع میں پھلوں والی مثال دی تھی وہ بہترین ہے۔ آپ سمجھیں کہ آپ سیب خریدنے مارکیٹ گئے ہیں۔ ایک دکاندار کہتا ہے سیب 200 روپے فی کلو۔ یہ اس وقت کی اسپاٹ قیمت ہے۔ آپ نے 200 روپے دیے اور 1 کلو سیب فوراً آپ کو مل گئے۔ بس یہ اسپاٹ ٹرانزیکشن ہے۔ ٹھیک۔ اب اسی کو کرپٹو پر لاگو کریں۔ آپ ایک آن لائن ایکسچینج پر گئے، آپ نے دیکھا کہ بٹ کوائن کی قیمت فرض کریں $30,000 چل رہی ہے۔ یہ اسپاٹ قیمت ہے۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ $3,000 کا بٹ کوائن خریدیں گے۔ آپ نے آرڈر پلیس کیا اور آپ کو فوراً تقریباً 0.1 بٹ کوائن مل گیا۔ وہ بٹ کوائن اسی وقت آپ کے ایکسچینج والیٹ میں آ گیا۔ یہ اسپاٹ ٹریڈنگ ہے۔ زبردست۔ مثال سے بات بالکل واضح ہو گئی۔ اچھا، اب آخر میں اگر کوئی بالکل نیا بندہ اس فیلڈ میں آنا چاہے، اسپاٹ ٹریڈنگ سے شروعات کرنا چاہے، تو ان کے لیے آپ کی کیا مختصر تجاویز ہوں گی؟ چند اہم نکات۔ ضرور۔ نئے آنے والوں کے لیے چند باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہیں۔ پہلا، ہمیشہ کسی مشہور، معروف اور قابل اعتبار کرپٹو ایکسچینج کا انتخاب کریں۔ ان کی سیکیورٹی اور تاریخ ضرور چیک کریں۔ دوسرا، ٹریڈنگ شروع کرنے سے پہلے ایکسچینج کی فیس کو سمجھ لیں۔ ٹریڈنگ فیس کیا ہے؟ پیسے نکالنے وڈرال کی فیس کیا ہے؟ فیس کا معاملہ اہم ہے۔ تیسرا، کبھی بھی اپنی ساری جمع پونجی یا وہ رقم نہ لگائیں جسے کھونے کا آپ حوصلہ نہیں رکھتے۔ بالکل تھوڑی رقم سے شروع کریں، جیسے $50 یا $100، تاکہ آپ سیکھ سکیں۔ یعنی پہلے پانی میں پیر ڈال کر گہرائی دیکھیں۔ بالکل۔ چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، اپنی خریدی ہوئی کرپٹو کو محفوظ رکھنے کا طریقہ سیکھیں۔ اگر زیادہ مقدار ہے تو اسے ایکسچینج سے نکال کر اپنے پرائیویٹ والیٹ، خاص طور پر ہارڈ ویئر والیٹ میں منتقل کریں۔ پانچواں، جس بھی کرپٹو کرنسی میں آپ سرمایہ کاری کرنے کا سوچ رہے ہیں، اس پر اپنی تحقیق خود کریں۔ ڈو یور اون ریسرچ، DYOR۔ وہ کیا کرتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ٹیم کون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں۔ تحقیق، 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 یہ تو ہر جگہ ضروری ہے۔ اور آخری، چھٹا نکتہ، جذبات میں آ کر فیصلے نہ کریں۔
مارکیٹ اوپر جائے تو لالچ میں آ کر سب کچھ نہ لگا دیں، مارکیٹ نیچے آئے تو خوف زدہ ہو کر سب کچھ بیچ نہ دیں۔ ایک منصوبہ بنائیں اور اس پر قائم رہنے کی کوشش کریں، پرسکون رہیں۔ بہت خوب۔ یہ 6 نکات تو نئے آنے والوں کے لیے ایک طرح سے چیک لسٹ بن گئے۔ زبردست۔ تو میرے پاکستانیوں، آج ہم نے یہ سمجھا کہ اسپاٹ ٹریڈنگ اصل میں کرپٹو کرنسی خریدنے اور بیچنے کا سب سے بنیادی، سب سے سیدھا سادہ طریقہ ہے۔ آپ موجودہ مارکیٹ قیمت پر فوراً لین دین کرتے ہیں اور وہ ڈیجیٹل اثاثہ اسی وقت آپ کی ملکیت بن جاتا ہے۔ جی بالکل، یہ کرپٹو کی دنیا میں قدم رکھنے کا ایک نسبتاً آسان راستہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بار بار دہرانے کی ضرورت ہے کہ اس مارکیٹ میں قیمتوں کا اتار چڑھاؤ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس لیے بغیر تحقیق، بغیر احتیاط اور اپنی کرپٹو کو محفوظ رکھنے کے مناسب انتظامات کے بغیر اس میں داخل ہونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد یہ سوال آپ سب کے لیے ہے کہ کیا یہ سیدھا سادھا طریقہ یعنی اسپاٹ ٹریڈنگ آپ کے لیے کرپٹو مارکیٹ کو جاننے اور سمجھنے کا پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کیجیے گا، اپنی تحقیق کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی نشست تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔